سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، احترام اہل بیت اور احترام پنجتن کے تعلق سے کچھ احباب نے وضاحت طلب کی ہے کہ آپ کا احترام صحابہ کرام کس انداز سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات ہر مومن جس کے دل میں ایمان کا نور موجود ہے وہ جانتا ہے کہ پنجتن پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خود اس میں داخل ہے، تو سرکار کے ادب کے تعلق سے تو صحابہ کا یہ عمل رہا ہے۔ میں انشاءاللہ اب اس کی وضاحت چند کچھ آڈیو میں کروں گا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات بابرکت سے وہ والہانہ عشق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اس انداز سے بیٹھتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھتے تو گویا صحابہ ایسے ہوتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ حرکت کریں تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ ادب مصطفیٰ، اور فرماتے ہیں کہ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی جو نظر اٹھا کر یا نظر جما کر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنے کی طاقت رکھ سکے یا جرأت کر سکے۔ یہ ادب مصطفیٰ تھا۔ اس کے بعد دوسرے انداز سے وہ اس انداز سے سرکار کا ادب کرتے تھے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، جو بڑی مشہور حدیث ہے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جب تک ایمان نہیں لائے تھے آپ ایلچی تھے اہل قریش کے اور کفار کے اور اہل مکہ کے، کہ جو آپ دوسرے بادشاہوں کے دربار میں ان کے پیغامات لے کر کے جاتے یا وہاں سے جو تبادلہ خیالات ہوتا اس کے ذریعے آپ ایلچی بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ پھر آپ جب حدیبیہ کے موقع پر دونوں لشکروں میں جنگ ہونے کے لیے تیار تھی، صلح حدیبیہ کا موقع تھا، ابھی صلح ہوئی نہیں تھی، حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں جا کر دیکھ کر آتا ہوں کہ اصحاب محمد کا حال کیا ہے۔ اتفاق کہ جب وہ سرکار کی بارگاہ میں وہاں پہنچے تو آقا وضو فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حال یہ ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو پانی آپ کے اعضاء سے ٹپک رہا ہے، نیچے گر رہا ہے وضو کے وقت، صحابہ اسے دوڑ مطلب ایک دوسرے پر سبقت کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ غسالہ، وہ پانی وضو کا جو آپ کے جسم سے ٹپک رہا ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آ جائے، اور اپنے ہاتھوں میں جس کو وہ میسر ہوتا وہ اس کو لیتا، اپنے جسم پر اپنے چہرے پر سب جگہ مل رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ادب مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ اگر سرکار تھوکتے ہیں تو وہ مصطفیٰ کے تھوک کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے چہرے پر اور اپنے بدنوں پر ملتے ہیں، اسی نیت سے کہ یقیناً یہ شفا بھی ہے، برکت بھی ہے۔ حضرت عروہ بن مسعود واپس جاتے ہیں کفار کے لشکر میں اور کہتے ہیں کہ میں بہت سارے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے ان کا دربار کا ماحول دیکھا، ان کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کا ادب بھی دیکھا کہ وہ کس انداز سے ادب کرتے ہیں، مگر کہتے ہیں میں نے جیسا محمد کے صحابیوں کو ان کا ادب کرتے دیکھا میں نے آج تک ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں وہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے نہ ہم ان سے جیت سکتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کے غسالے کو، ان کے وضو کے پانی کو، ان کے تھوک کو زمین پر گرنا برداشت نہیں کر سکتے، وہ ان کے خون کو زمین پر گرنا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی میں نے تو ان کا ادب دیکھ لیا اور ان کا طریقہ دیکھ لیا، میں تو اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ تو ادب مصطفیٰ دیکھ کر کے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا کلمہ پڑھ کر اور اسی دین اسلام مبارک دین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ادب مصطفیٰ، اور ادب مصطفیٰ کے تعلق سے بہت لمبی بحثیں اور بہت لمبی تقریریں الحمدللہ رب العالمین آپ سماعت کر بھی سکتے ہیں۔ میری خود بھی اس کم علمی کے ہوتے ہوئے بھی سرکار کے فضائل پر بہت سارے خطابات موجود ہیں، میں انشاءاللہ وہ پھر آپ کی طرف انشاءاللہ
ان کو ارسال کروں گا۔ اور ادب مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بال ترشوا رہے ہیں، بال تراشے جا رہے ہیں، اور اس کے حال یہ ہے کہ جو بال مصطفیٰ کے جسم اقدس زمین پر گرتا، ہر صحابی کا یہ عمل ہوتا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر کے ان بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ سرکار کا بال زمین پر گر سکے۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ آج بہت سے لوگ پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہوئے، یا شیطان کے کس فتنے میں وہ لوگ داخل ہو گئے کہ حضور کی تعظیم کرنے کو بھی شرک بتا دیتے ہیں، کبھی بدعت بتا دیتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ ادب ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھیں، اچھا یہ بتائیے حضور اگر عام انسانوں جیسے ہی ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہم سے تو زیادہ ہی جاننے والے، وہ ان کے علم کا یہ عالم ہے، خود اس میں باب علم کے باب کا علم کے شہر کے دروازے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، وقت کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، اور ان کے ادب کا یہ حال ہے کہ وہ مصطفیٰ کا ادب اس انداز سے کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ نہ تو ہم نبی کی طرح ہو سکتے ہیں اور نہ نبی ہماری طرح ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب اسی انداز سے کرنا چاہیے، اور یہ جاننا چاہیے کہ تمام خلائق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو جو مقام دیا وہ کسی نبی اور کسی رسول کو بھی عطا نہیں کیا۔ جب کسی نبی اور رسول تک کو نہیں ملا تو پھر ہم جیسے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار انسان کیسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرح ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے، ایسے عقیدے سے پاک رکھے، ہماری نسلوں کو ان برے خیالات اور خیالات فاسدہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ جس نبی کا بال زمین پر گرنا صحابہ کو گوارا نہیں، جس نبی کا تھوک زمین پر گرنا صحابہ کو گوارا نہیں، جس نبی کے جسم سے ٹپکا ہوا پانی، یعنی کہ وہ غسالہ ہوتا ہے، وضو کا پانی اگر ہم وضو بنائیں تو اس کا استعمال دوسرے آدمی کے لیے جائز تک نہیں ہوتا، وہ غسالہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے شرع کا کہ اگر آپ نے وضو بنایا تو آپ اپنے پہنے ہوئے جو آپ کے کپڑے ہیں آپ اس سے وضو کا پانی پونچھیں نہ، اگر ویسے کپڑوں میں لگ رہا ہے بات الگ ہے، لیکن پونچھ کر کے آپ دامن سے ایسے اس کو صاف نہ کریں، اس کا حکم تک نہیں ہے شریعت میں۔ اور وہ مصطفیٰ کا غسالہ کہ صحابہ اس کو اپنی جسم پہ لگاتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہی ہے وہ، لیکن روایت یہ موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اگر کھکار بھی ڈالتے ہیں تب بھی صحابہ دوڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ اس کو اب حضور کا تو ادب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بارگاہ کے سامنے یہ ہے، اس کے بعد ہم ان 75 میں سے پاک میں سے اور دوسروں کا ادب دیکھتے ہیں، تو یہ میں اگلی آڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں گے، اس کو سماعت کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے عقیدے میں نکھار لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔